کیا ہم صرف سبیلے لگا کے اس سے نجات حاصل کر لیں گے؟ کیا ہم صرف لنگر بانٹ کے اس سے نجات حاصل کر لیں گے؟ نہیں میرے دوستو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج کا ٹاپک محرم الحرام، کربلا کا واقعہ۔ یہ ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا۔ اس دن ایک تو کربلا کا واقعہ ہے اور اس کی ایک اور تاریخ بھی ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم اور جابر شخص سے نجات دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک شرابی، زانی اور بے نمازی شخص تخت پر بیٹھنے جا رہا ہے تو انہوں نے جب محسوس کیا کہ اسلام کی اصل روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور ناحق کی تکرار تھی۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، دین کی خاطر کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور کیسی بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اس میں ایک جو سب سے اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جنگ کے دوران بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ایک سب سے اہم سبق ہے۔ ایک نماز نہ چھوڑیں، دوسرا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کیسی بھی مصیبت آ جائے ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اللہ سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے۔ 9-10 محرم کا روزہ لازمی رکھیں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ ہر سال جب محرم آتا ہے تو ہمیں صرف غم نہیں منانا بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، جو وہ چاہتے تھے، کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت امام حسین کو فالو کرتے ہیں یا یزیدیت کو فالو کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہر وقت اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، کیونکہ یزید جو ہے وہ بے نمازی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، سارے عیب تھے اس میں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم میں کون کون سے عیب ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اگر ہمیں یہ سوچ نہیں آتی، اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سوچنا یہ ہے، کیا ہم صرف سبیلے لگا کے اس سے نجات حاصل کر لیں گے؟ کیا ہم صرف لنگر بانٹ کے اس سے نجات حاصل کر لیں گے؟ نہیں میرے دوستو، اگر ہم نے حضرت امام حسین کے مشن کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ سارے کام چھوڑنے ہوں گے۔ ہمیں شرابی کا ساتھ نہیں دینا، ہمیں بے نمازی کا ساتھ نہیں دینا، ہمیں اپنے عیب جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور ہر حال میں جو حضرت امام حسین کا مشن تھا اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے
یزید کے خلاف بیعت نہیں کی، یزید کے ساتھ انہوں نے وہ کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اگر میں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو اسلام کی اصل روح ختم ہو جائے گی، اسلام کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو انسان خود ہوتا ہے وہ ہی پرموٹ کرتا ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، کیا ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ ہم صبر کرتے ہیں، حضرت امام حسین کو فالو کرتے ہیں، کیا ہم نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ کسی بھی حال میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین کے مشن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔